بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے انتہائی مختصر برادران طریقت اور بہنیں، آج کی اس بزم کی اختتامی نشست میں حسب روایت چند معروضات اور جملے جو اولیاء اللہ کی بارگاہ کا ماخذ ہوتے ہیں وہ آپ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان معروضات کو سن کر اس پر اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حکم ربی ہوا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہی صاحب ایمان ہے۔ اب اللہ کے ڈرنے کا جو تصور ہے وہ ہمیں عمومی طور پر جس کو ہم سمجھ پاتے ہیں، یعنی عوامی سطح پر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام جو ہے یہ اتقوا اللہ ہے۔ یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر فرض اور واجب کر دیے ہیں، اس کی جو ادائیگی ہے وہ مسلمان کے تقوی کی دلیل ہے۔ یہ عمومی تصور اور خیال ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ جو واقعتاً اتقوا اللہ کی منزل میں داخل ہیں وہ بہت ایک گہرا فلسفہ ہے اور ایک اثر من الشمس حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی ذہن و بقا جو ہے وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ عوام تو چند ظاہری معاملات پر اپنے عمل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس پر عمل کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو اتقوا اللہ کی منزل میں فائز لوگ ہیں وہ یعنی ظاہر کے مقابلے میں باطن پر توجہ دیتے ہیں، یعنی ان کے باطن میں پاکی رہے۔ ایک پاکی یہ ہے جو ہم اور آپ نجاست کی صورت میں پانی بہا کر اور خاص ادائیگی کی منزلیں طے کر کے اس کو پاکی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اہل سلوک اور اہل طریقت میں جو پاکی ہے وہ بڑی گہرے فلسفے کے ساتھ بیان ہوتی ہے، وہ کہ ہمارے باطن یعنی ہمارے من میں، ہمارے تخیلات اور خیال میں اور گمان میں اور وجدان میں جو چیزیں پل رہی ہیں، جو محسوسات ہیں، وہ اس میں اللہ کا خوف موجود ہے کہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص خاموش بیٹھا ہے، بڑا لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کم بولتا ہے اور سادہ آدمی ہے، تو یہ عوام کی رائے ہے اس کے متعلق اس کے ظاہری اپیرنس پر، لیکن اہل اللہ کے نزدیک اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص بہت بولتا ہے، اس کی طبیعت سے غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن جو اہل معرفت ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے باطن میں بھی یہی بات ہے۔ یعنی ایک وہ شخص یعنی یہ نفاق کی علامت کو کاٹتا ہے مومن، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، یعنی جو کہتا ہے، اور یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو جب کسی سے بات کرو تو جو تمہارے دل میں ہو وہ زبان پر لاؤ۔ تو یہ ایمان کی علامت قرار دیا ہے، تو میں زبان سے کچھ کہوں اور دل میں کچھ ہو تو یہ نفاق ہے۔ یعنی
جس سے میں محبت کروں اس کے متعلق جب میں غیر یا کسی ایسے شخص کے سامنے موجود ہوں تو میں محبت کرنے والے کا ذکر جو ہے اس کے دشمنوں میں بھی کروں. تو یہ محبت کی علامات ہے. تو جو تقویٰ ہے یہ اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. یہ تقویٰ یعنی باطن کی کیفیات کے تطہیر ہونے کا نام تقویٰ ہے. اگر باطن کے اندر ہمارے تطہیر نہیں ہوتی یعنی اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا تو پھر یہ ہمارے یعنی اس ایمان کے درجے میں خلل واقع کر دیتی ہے جس سے ہم تقوی کی منزل کی طرف قدم بڑھا تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اپنے گمان جو ہے اس پہ غالب ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان علماء حق و سلف صالحین کی زندگی پر نظر کریں کہ ان کا ظاہر و باطن کیسا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ چیک ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کس لیے کر رہا ہے. کوئی دنیا کی لالچ ہے. آپ عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی عہدیدار کے پیچھے کسی مالدار کے پیچھے بہت سارے لوگوں میں حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. لیکن اہل اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. اہل اللہ کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایک شخص جس کو یہ تمیز نہیں ہے حلال اور حرام کی اور ایک باشرح آدمی اس کے قصیدے پڑھے تو اس سے بڑا بدتینت کوئی نہیں ہو سکتا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو ناحق دیکھتا ہے تو اس کا بڑا برملا اظہار کرتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ جس پر تو عمل پیرا ہے یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس لیے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. جب اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنی باطن مخلوق ہے جو اس کے معمولات زندگی ہیں اس سے اس کو بے نیاز کر کے اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف زیادہ نہیں لپکتے بلکہ دنیا والوں سے اپنی جان چھڑا کر وہ ایک ایسے راستے پر چل نکلتے ہیں جہاں پر مخلوق کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھیں وہ ان کے حالات یہ ہیں کہ اگر وہ مخلوق میں آتے ہیں ضرور مخلوق میں بیٹھتے ہیں مخلوق کے درمیان بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ یہ تجزیہ بھی کرتے ہیں کہ ان میں ابھی کتنی خامیاں ہیں کتنی کمزوریاں ہیں. ان کمیوں اور کمزوریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو وہ ان کے مزاج کے مطابق ڈھل کر ان کیفیات پر جس پر وہ یعنی جو سائل ہے یعنی جو سوال کرنے والا ہے جو ان کی بارگاہ میں آ رہا ہے اس کیفیت کو جب تک وہ اس کے دل سے نہ نکال دے اس وقت تک اس کو یعنی اس کا رابطہ یعنی اس اہل اللہ یعنی اللہ والے کا اور جو اللہ والے کی بارگاہ میں آ رہا ہے اس رابطے کا جب تک وہ یعنی بالواسطہ نہ کر دے تو اس وقت تک وہ ان کی تطہیر کرتا رہتا ہے. اور یہی اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ آپ کے اندر گھل مل کے آپ کے ماحول آپ کے حالات میں آپ کے ساتھ اٹھیں گے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کی طرح گفتگو کریں گے آپ کی یعنی آپ کے دل کو نہیں توڑیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں ان کی اپنی زندگی کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سائل کا ہوتا ہے. اس کو اب اس سائل کے مقام پر لے کر آتا ہے لیکن اپنا اصل مقام اس کو برقرار رہتا ہے. یہ اس کا دل لبھانے اس کا دل رکھنے کے لیے اس ماحول میں وہ ڈلتا ہے. تو اب سائل کو یہ چاہیے کہ یہ میرے لیے میرے ماحول میں ڈھل چکا ہے. اب میرا کیا کام ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ اگر یہ میرے ماحول میں میرا استاد ڈھل سکتا ہے تو میں شاگرد ہو کے استاد کے ماحول میں کیوں نہیں ڈھل سکتا. تو یہ اصل چیز ہے طریقت کی سلوک کی منزلوں میں. تو لوگ ہر طرح کے آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ نے اللہ کی طرف مائل کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. تو
ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں اس تنہائی کے عالم میں وہ مباح چیز کو اگر شک ہو جائے تو اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یعنی اس سے رک جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب کبھی کسی ماحول میں ہوتے ہیں کہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو ان کے اپنے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو تنہائی کا جو تقویٰ ہے، تقویٰ وہی ہے جو تنہائی میں ہے۔ بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ میری طرح لباس پہن کے، سر پہ امامہ رکھ کے، اور بہت ساری نمازیں پڑھ کے، بہت سارے آپ کے سامنے گفتگو کر کے، واہ 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 سبحان اللہ کے نعرے لگوا کر وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، باطن کی بات یہ ہے کہ اس کے ظاہر کے بعد باطن کیسا ہے۔ اگر اس کے ظاہر کے بعد باطن ویسا ہے تو پھر سمجھنا کہ وہ واقعی استاد ہے، اور اگر ظاہر کے بعد اس کا باطن ویسا نہیں ہے، صرف دنیا اور لالچ ہے اور طمع ہے اور دنیا اکٹھا کرنے کا ایک دھندا ہے، تو دوستوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں کہ دنیا ایک طمع ہے اور طمع کا طالب کتا ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی اس کو یعنی یہ دنیا کی یعنی طلب کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، دنیا کو لے، لیکن وہ دنیا اللہ کے استعمال میں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے بار بار یہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اگر صبح کے بھولے شام کو گھر لوٹ آئیں تو ہمارا بھولنا یقیناً ہمیں اپنی منزل کی طرف لے آئے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں، ہنسی میں، مذاق میں، یا ہم سنجیدہ ہو کر، یعنی آپ کی سنجیدگی اور آپ کا مزاح، اللہ والوں کا مزاح اور سنجیدگی دونوں ایک ہوتی ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھ ہر آدمی نہیں سکتا، لیکن وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ ہنستے ہنستے بھی کوئی بات کہتا ہے تو اس کے ہنسنے میں بھی جو بات نکلتی ہے اس بات میں اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے علماء ربانیین اپنی طرف سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنے آپ کو اسی میں رکھتے ہیں اور اتنی بات کرتے ہیں جتنا وہ عمل کرتے ہیں، اور جتنی بات وہ نہیں کر سکتے اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ عمر کے حصے کے ساتھ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، میرے بڑھاپے میں پہنچ کر بھی اگر طمع اور لالچ موجود ہے تو پھر میری جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ میں نے اپنے بڑھاپے میں آ کر جوانی کو داغ لگا دیا۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ہماری دنیا نکلتی نہیں، اور یہ چونکہ فطرت ہے کہ انسان لالچی ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے یہاں تک کہ اس کے پیر قبر میں آتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کی لالچ اس کے دل سے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا داروں کے لیے فرمایا، اور جو اللہ والوں کی شان ہے تو ان کا ذکر بھی فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے۔ تو بندے وہ بھی ہیں، بندے یہ بھی ہیں، لیکن بندے کی بندگی میں بڑا فرق ہے۔ تو بندہ وہی ہے جو بندگی کا حق ادا کر دے، اور اللہ وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ ہے، اس کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اور بندہ وہی ہے کہ جب تک وہ بندگی نہ کرے، اپنے رب کا حق ادا نہ کرے، تو اس کا ہونا نہ ہونا بیکار ہے، یعنی ہو کر نہ ہونا بیکار۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے، آپ نے فرمایا انسان خاک سے بنا ہے، اور اس میں خاک ساری نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو کیا یہ شان اور عظمت ہے اللہ والوں کی۔ اس لیے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میرا کوئی ایک عمل، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں آپ کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔
حضرت عمر کی طبیعت میں جلال بہت تھا، بہت جلال تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جمال تھا، بہت شائستہ، اور حضرت عمر کا طرز تکلم بہت رعب والا ہوتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی، اللہ اکبر، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو خلافت اول ہے وہ سیدنا ابوبکر ہے، اللہ اکبر، یہ آپ کی شان اور عظمت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، کائنات میں بعد الانبیاء سب سے مقدم و مکرم کوئی شخصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام نبوت کی بات فرمائی کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بنا دیتا، اللہ اکبر، کیا بات تھی، کیا سیدنا ابوبکر میں اللہ ان کے متعلق ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ یہاں مثال سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو منصب پر فائز ہوتا ہے وہ بے تعلق نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جو منصب پر فائز ہوتا ہے صرف دستار جبہ پہننے سے، دل میں چور اٹھنے سے کہ اب یار اتنا زمانہ مجھے ہو گیا آتے آتے، ہوا کیا، نہ دنیا ملی نہ لوگ میرے قریب آئے، میں اب کیا کروں؟ تو شیطان آخری اوقات میں اسے الجھاتا ہے، ارے بھائی کتنا تجھ پر کرم ہوا کہ بڑھاپا تجھ پہ طاری ہو گیا جوانی سے، اللہ نے تجھے محفوظ رکھا، کیا یہ کم تھا کہ تجھے اپنے ذکر کی محفل میں بلا لیا، تجھ سے اپنا ذکر کروا لیا؟ کیا کم تھا تجھ سے نماز پڑھوا لی؟ کیا کم تھا کہ تجھے حلال کھلا دیا؟ اس کے بعد کیا رہتے آتا ہے؟ اگر دنیا کا حصول و جاؤ حشم یہ طریقت ہے تو یہ طریقت نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ طریقت تو یہ ہے کہ دنیا سے بتدریج چھٹکارا لیتا ہے اور اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، کشتی میں بوجھ ڈالتے نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا ایک ایسی تما کی جگہ ہے جو انسان کی اس طبیعت والی کشتی پر سوار ہے، جو مستقل سوار، اس کی بڑھتی جا رہی ہے سواری بجائے اس کا وزن کم کرنے کے۔ تو اس لیے آخری وقت میں بھی لوگ بہک جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری عمر کے حصے میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے۔ تو جو زندگی بھر ایک نیکی کے مقام پر رہتا ہے، شیطان آخر میں لا کر جب اپنے بڑے سے مرشد سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو جتنی دیر ایسے یاد رکھیں کہ آپ اگر مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو موت واقع ہوتی ہے، اس کی بقا پانی کے ساتھ منسلک ہے۔ مچھلی کی مثال یہ ہے کہ پانی میں ہے تو زندہ ہے، تو پانی اس کے لیے زندگی ہے، اور پانی سے جدا ہے تو موت ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کے لیے ہے کہ مومن اللہ سے جڑا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کا دل آباد ہے، تو وہ مومن ہے اور اللہ سے قریب ہے۔ اور اگر وہ ذکر سے ٹوٹا ہے تو سمجھو قرآن نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت نام ہے زندگی، اور عبادت سے بغاوت ہے موت۔ اس لیے عبادت محض نماز، اللہ کا ذکر کا تو ہے، لیکن اللہ کے مخلوق کی دل کی کیفیات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھال دے اور اپنے آپ کو ویسا پیش کر دے، صرف اس لیے کہ مولا میں اس لیے ایسا بن رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا تو نے مجھے بنا دیا ہے انہیں بھی تو ایسا بنا دے، تو پھر تو کمال ہو گیا، ہماری زندگی کا حاصل ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر دوستوں طریقت ابھی دور ہے، اس ٹریک پہ تو ہم آ گئے ہیں، لیکن ابھی ہماری رفتار سلو ہے، ہماری رفتار سلو ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ طریقت میں
جب آپ کا تعلق جڑی گیا ہے تو پھر اس تعلق کو مضبوط کریں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن جو آج کا گزر گیا، آج جو آپ کے پاس صحت کی کیفیت ہے کل نہیں ہوگی، یاد رکھیں. آپ کی جو امیون پاور ہے وہ لائٹ ہو جائے گی، یعنی اس میں کمی واقع ہو جائے گی. آج جو طاقت ہے جو 18 سال میں تھی وہ 25 سال میں نہیں ہے، جو 25 سال میں تھی وہ 30 سال میں نہیں ہے، جو 30 سال میں تھی وہ 35 میں نہیں ہے، جو 35 میں تھی وہ 40 میں نہیں ہے، جو 40 میں تھی جو 45 میں ہے وہ 40 میں نہیں ہے، جو 50 میں 45 میں نہیں ہے. یہ دنیا کی مثال ہے. تو بتدریج جیسے جیسے ہماری عمر کا حصہ گزرتا جا رہا ہے ہم اپنے جسم میں دیکھتے ہیں بال کالے تھے آج سفید ہو گئے، سماعت پہلے اچھی تھی اب کمزور ہو گئی ہے، آنکھیں پہلی میری ٹھیک تھیں اب میری آنکھوں پہ اینک لگ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا یاد دلاتی ہیں؟ اب آپ کو سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو دوستوں بے شک اس دنیا کا سہارا لیں، یہ نظام فطرت ہے، لیکن یاد رکھیں اگر ہماری روح مضبوط رہی، ہماری روح کی کیفیات مضبوط رہی، یہ تو مادی چیزیں ہیں، لیکن جو روح ہے وہ حقیقت ہے. اگر روح اللہ کی یاد سے معمور رہی تو بڑھاپا کتنا بھی آ جائے اللہ تعالیٰ اس میں طاقت عطا فرما دیتا ہے. تو بس یہی ہے، اسی کا نام روحانیت ہے، اسی کا نام حاصل ہے. یہ تمہیں دنیا کے بازاروں میں، گلی کوچوں میں، جنہیں آپ دوست کہتے ہیں، جنہیں آپ اپنے رشتہ دار کہتے ہیں، جنہیں آپ اپنے روادار کہتے ہیں، جنہیں آپ اپنے کاروباری شراکت دار کہتے ہیں، جنہیں آپ دنیا کا کوئی ٹائٹل دے دیں، دوستوں وہ ایک وقت آئے گا آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور اللہ والے کی شان آخری بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے دوستی کی تھی اور اللہ ہی کے لیے آپ سے دوستی رکھے گا. پھر تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آ جائے گا یاد کہ اگر تو واقعی محبت کی بات کرتا ہے کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ دور و معراج سمجھے کوئی جلووں میں گم ہے، بے ہوش ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ایک مقام ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں. دونوں ایک کلیم ہے ایک حبیب ہے، دونوں دوست ہیں، لیکن ایک وہ دوست ہے جو اللہ کو زمین پر بیٹھ کر دوست بناتا ہے، اور ایک وہ دوست ہے جسے عرش پر بیٹھ کر اللہ زمین پر اپنا دوست بناتا ہے. وہ حبیب اور کلیم کے معاملات ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا جب ختم ہو جائے گا تو بس پھر سمجھیں یہی طریقت کی آخری منزل ہے، اور یہی بات حرف آخر ہے. یہ کہاں سے؟ اس مادی دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا جس میں وہ کہے گا کہ جو میرا ہے وہی تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے. جس دن یہ آ جائے، اب تو ہم تو میاں بیوی کے اگر معاملات آ جائیں تو بیوی کا شوہر کے مرنے کے بعد اتنا حصہ ہے، بیٹوں کا اتنا حصہ ہے، بالکل ہے، شریعت کو کوئی یعنی بائی پاس نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو میرا ہے وہی تیرا ہے، یہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کے بعد ان کی جائیداد، ان کے مال کا معاملہ اللہ نے اپنے لے لیا، اپنے اوپر لیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا میرے ساتھ یہ عالم ہے کہ میری نبی کی یعنی میرے حبیب کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، میرے حبیب کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ ہے من تو شدی تو من شدم تاکس نہ گویت بعد ازی تو دیگرم من دیگری. تو یہ منزلیں ہیں طریقت میں، اور دنیا سے نہ کوئی لے کر گیا نہ کوئی لے کر جائے. یہ جب تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے ایک ذرے کے برابر محبت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانی فرما دی کہ آپ کے دل میں کسی شخص کے لیے بات گزری ہے کہ میں اپنی جو میری شے ہے
बखुलूस नीयत इसको पेश करता हूँ और फिर उस पर दावा नहीं करता, और जो अता कर दी जाती है उस पर पछतावा नहीं होता। इसलिए मोमिन की शान ये है, जो हाथ से निकल गया वो मोमिन के हाथ से तो निकला, अल्लाह की अता थी, लेकिन उसको अपनी मिल्कियत नहीं करार देता। इसलिए अल्लाह ने दिया था, मैंने लुटा दिया। बात यह है कि जो आया है वो हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और शरीयत के ज़ाहिरी मामलात ये हैं कि अपने अहलो अयाल को भी देखो। सबसे पहले हक उनका है कि घर में तो अंधेरा है और बाहर उजाला है, तो अगर घर के अंधेरे में वो खुश हैं तो बाहर उजाला करते रहें, और घर के अंधेरे को वो आपके सामने कहते हैं कि वाक़तन अंधेरा है, तो फिर उस अंधेरों को घर में दूर किया जाए ताकि वो शिकवा ख़त्म हो जाए। तो पीछे आपकी आने वाली नस्ल भी ये कहे कि हाँ हमारे बाप ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, ऐसा ना कहे, बल्कि हाँ हमारे वालिद ने हमारे बाद जो था, अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे बड़ा फसाद ज़मीन पर यही नफ्स का है कि हर इंसान एक दूसरे से दस्त गिरबां है, एक दूसरे को धोखा देने पर तुला है, एक दूसरे से झूठ बोलता है, अपनी सिर्फ थोड़ी देर की नफसानी ख्वाहिशात के लिए वो इतने बड़े बड़े गुनाह कबायर करता है कि जिसका उसको तसव्वुर नहीं है। तो होता क्या है? कुछ नहीं। आसान चीज़ ये है कि जो चीज़ आपने अपने दिल में अल्लाह के लिए इरादा कर ली और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो मैंने सोचा है मेरे दिल में मौजूद है, तू जानने वाला है, अगर ये बात हक और सच है, जो भी बात है मौला तू उसमें मेरी मदद फरमा दे, तो आप यकीन जान लें कि अल्लाह ताला आपकी मदद पर कादिर है और अल्लाह ताला आपको ऐसा बना देगा जैसा आप चाहती। तो अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक की बरकत से ये बातें शायद हमें बड़ी बड़ी किताबों में ना मिले, लेकिन ये उलमा रब्बानीन के सीने का इल्म है जो आपके पास चंद कतरों की सूरत में अल्लाह ताला महफिल की बरकत से भेज देता है। और अगर हम इसको समझ गए तो ये कतरे अगर आप ही गए तो इंशाअल्लाह ये कतरे आपकी नस्ल कहीं ना जाए, कम से कम नस्ल में तो मुंतकिल हो जाएंगे, और आपके बाद आपके बच्चे भी जब दुनिया में आए तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान यह है कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान के 16वें सिपारे में उन 2 यतीम बच्चों का जिक्र किया खज़र अलैहिस्सलाम के साथ कि वो एक दीवार जो गिर रही थी उसको सीधा किया, क्यों कि कुरान ये कहता है कि वो उस जगह पर एक ख़जाना दफन था। वो ख़जाना चूँकि उन 2 यतीम बच्चों का था जिनका बाप छोटी उम्र में दुनिया से, ये बच्चे छोटे थे और बाप विसाल कर गया, अल्लाह ताला ने बहाना बनाया और वो ख़जाना उस ज़मीन में पोशीदा कर दिया। वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की जो है इल्म में अता फरमा दिया। इसलिए याद रखें, जो मुर्शद होता है उस मुर्शद से कोई बात पोशीदा नहीं होती। तो अगर नबी अपने लिए मुर्शद रख सकता है तो मैं और आप मुर्शद क्यों नहीं रखते? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खज़र को मुर्शद बनाया गया और बताया गया कि तुम इनसे कोई सवाल नहीं करोगे। तो जो 3 मामलात हुए उसमें तीसरा मामला ये था कि आपने उस दीवार को खड़ा किया, सीधा किया, तो पूछा ये क्या है? फरमाया कि तुम सवाल न करो, लेकिन आखिर में आपने इस बात को खोल के तीनों सवालों के जवाब दिए। उसमें तीसरा ये था कि ये यहाँ पर 2 यतीम बच्चों का माल था जिनका बाप ये जब छोटे थे तो उस वक्त विसाल कर गया था, तो हम हिफाजत करने वाले हैं, क्योंकि उनका बाप नेक था इसलिए हमने उनके माल की हिफाजत की। अगर बाप नेक ना होता तो माल जैसे आज दुनिया में होता है, लूटम लाट लगी है, हर कोई लूट के ले जाना चाहता है, वो लोग हक को भी छीन के ले जाते हैं। तो दोस्तों अब इस दौर में अल्लाह से पनाह मांगिए कि अल्लाह से दुआ करिए। ये हालात दिन ब दिन, अब ये आप जो हालात देख रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो तग़य्युर आया है, ये अब आ रहा है, ये बहुत बड़े साइन आपके सामने लेकर आएगा और आप तग़य्युर अपने मुल्क से देखना शुरू करें और पूरी दुनिया पर नज़र रखें। हालात क्या हो रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि तरक्की है, तरक्की नहीं है, ये तनज़ुली है। जिसका नाम हमने तरक्की रखा वो तनज़ुली है, और जो तनज़ुली अल्लाह के लिए है वही तरक्की है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के लिए तनज़्ज़ुल अता फरमाए, दुनिया के लिए तनज़्ज़ुल ना हो, आखिरत के लिए हो। हम दुनिया में अल्लाह के लिए अपनी बेइज्जती करवा लें, अपने आप को नीचे गिरा लें, अल्लाह ताला हमें बुलंद फरमा देगा। लेकिन जो दुनिया हासिल करने के लिए ऐसा करता है
اللہ تعالیٰ اسے قار مذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر یہ دنیا کے حالات جو تغیر پذیر ہے، اس میں یہ جو حالات آپ کے ساتھ آپ کی آج کی رات کے موجود ہیں، اگر اس کی قدر جو کر گیا، اس کو معمولی محفل نہ سمجھا اور اس محفل میں آ گیا اور محفل کی سستی کاہلی کو اس نے ٹال دیا، تو آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی قربت میں آ گیا ہے۔ اور اگر وہ نکل گیا تو دوستوں پھر وہ بعد میں بہت شکوے کرتا ہے، طبیعت کے بھی شکوے کرتا ہے، رزق کے معاملات کے بھی شکوہ کرتا ہے، اولاد کے معاملات کے بھی شکوہ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اس محفل سے اٹھنے والے بھی ہیں، اس محفل میں یہاں سے نکل کر اور اللہ کی بارگاہ سے لوگ آنے والے بھی ہیں، تو جس کی جتنی ضرورت ہے وہ اس محفل میں موجود رہتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے ان کو محفل سے اٹھا کے بھگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو کیفیت تو نے میرے دل میں وارد کی ہے، یہ کیفیت میری زندگی تک اس کو میرے دل میں اسی طرح جس طرح آج محبت کے ساتھ سکون کے ساتھ میں بلا کسی تردد کے اس محفل میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مولا تیری رحمت مجھ پہ نازل ہو رہی ہے، تو اس محفل سے جب میں جاؤں تو میری اسی کیفیت کو بھی بار برقرار رکھ، تو پھر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ پر وارد کر دے گا۔ لیکن یہ ہوگا اس صورت میں کہ جب آپ کی بیٹری چارج ہوگی، اور بیٹری چارج وہیں ہوگی جہاں کنیکشن ہوگا، اور کنیکشن جہاں ہوگا وہاں کرنٹ کا فلو ہوگا، وہاں پر طاقت کا فلو ہوگا، جہاں طاقت کا فلو ہوگا فرمایا جہاں 40 اللہ کے بندے جمع ہو جائیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اس محفل کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مہربانی سے اگر کوئی ایک غائب ہوتا ہے تو دوسرے کو اللہ بھیج کے وہ 40 کا کوٹا پورا کر کے اس میں ایک اپنے ولی ہونے کا اظہار ہی نہیں بلکہ اس کا ثبوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما، ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرشد کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ کریم دنیا کے حالات کی یا اللہ جو کیفیات ہیں اللہ کریم ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے وجود کو اس دنیا کے لیے مولا کریم نیکی اور خیر کا یا اللہ پہلو یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس لحاظ سے اللہ کریم ہم سب کو لوگوں کے لیے مولا خیر رساں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جتنے حاضرین مجلس موجود ہیں ان کے رزق میں، روزگار میں، جان مال عمل عمر میں، دارین میں، والدین میں، عزیز اقربا میں خیر و برکت، صحت اور عافیت، بیماری و موذی امراض سے محفوظ فرما، دنیا قبر حشر کی عزت عطا فرما۔ یا الہی اول آخر ظاہر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا رب لا الہ الا اللہ۔